صل علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجاہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج کا دن شب اربعین امام حسین ہے اور لازمی ہے کہ عاشوراء کے بعد آج کا دن سب سے زیادہ غم سوز و گداز کا دن ہے. اور آپ سب محبان امام حسین یہاں پر آئم اطہار کو ان کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے. اس لیے میں نے رسول کی جس حدیث کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، اس کے ذیل میں جو آج کی مجلس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فضیلت امام حسین خاک شفا کے آئینے میں. لازمی ہے کہ آپ اور ہم روزانہ تربت امام حسین کو سجدگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اور بھی استعمال ہیں، یوزز ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تربت میں یہ فضیلت ہے تو حسین جن کے خون کی وجہ سے اس تربت کو عظمت دی گئی ہے تو اس حسین کی فضیلت پھر کیا ہوگی، کیونکہ آج کی شب حسین سے متعلق ہے. اس لیے حسین ہی پہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ میرے پاس کئی ساری کتابیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن مجھے کہا گیا مختصر تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ پڑھ دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ 2 کتابیں، ایک 175 صفحے کی ہے اور ایک جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 60 صفحے کی ہے. اب میں 60 والی چن لیتا ہوں، 175 والی تو لمبی ہو جائے گی. دیکھیے سب سے پہلے آغاز یہاں سے غور سے سنیے گا کیونکہ اہم بحث ہے. اگر آپ نے توجہ کی تو جب جب سجدہ کریں گے آپ کو لطف آئے گا. مقصد کیا ہے؟ جب جب سجدہ کریں گے آپ کو معراج عقیدت میسر آئے گی. جب جب آپ تربت حسین کو سامنے دیکھیں گے آپ کو عظمت حسین کا احساس ہوگا. جب جب آپ تربت امام حسین کی تسبیح ہاتھ میں لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین اور اللہ میں رشتہ کیا ہے، خدا حسین کو کتنا چاہتا ہے، رسول حسین کو کتنا چاہتے تھے. جب جب آپ کربلا جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس سرزمین پر آئیں اس کی عظمت کیا ہے. یہ عنوان ہے. ان عنوان کو یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں ٹائٹل پیش کیے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ توجہ سے سنیں. انشاءاللہ آپ کو اس مختصر وقت میں اتنی چیز دوں گا جو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گی. سب سے پہلے آغاز ایک مناظرے سے ہے، وہ فارسی میں مناظرہ ہے. ایک وہابی عالم نے ایک شیعہ چینل پہ جو علماء بیٹھتے ہیں ان کو کال کیا اور کال کر کے یہ کہا کہ آپ لوگ جو شیعہ ہیں، بدعتی ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ نے کتاب میں لکھا حدیثیں کہ خاک کربلا خاک شفا ہے، اس میں امراض کی دوا ہے، یہ بیماریوں کے لیے معالجہ ہے، تو آپ کی یہ بات ہمارے گلے نہیں اترتی، اور اس کے بطلان میں، اس کے نقض میں ہم آپ کی خدمت میں یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ دلیلیں سنیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل یہ کہ آپ کہتے ہیں کربلا کی خاک شفا ہے اور کربلا میں ہی ہاسپٹل ہے، تو یہ کہاں کی صحیح بات ہے بھائی؟ جب کربلا کی خاک ہی شفا ہے تو وہاں ہاسپٹل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، نجف میں ہاسپٹل ہے، اب آپ کو ہاسپٹل بند کر دینا چاہیے، جو مریض ہے اس کو خاک شفا دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاسپٹل بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ خاک شفا میں شفا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں وہ چپ نہیں ہوا، سنیے، یہ ہے سوال، اور ایسے ہوتے ہیں جواب، تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے زنگا میں۔ سوال جب ہوں تو اتنا خطرناک ہو کہ عقیدہ بگڑ جائے، اور جواب ایسا ہو کہ عقیدہ ایسا بنے پھر کوئی نہ بگاڑ پائے۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کیا کہتا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کے خود جو ہے نجف میں اسپتال ہیں، آپ کے کربلا میں اسپتال ہیں، یہ اسپتال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دعوے میں سچائی نہیں ہے۔ آپ کی کتابیں جو کہتی ہیں خاک شفا میں شفا ہے، اسے ہم نہیں مانتے۔ دوسری دلیل اس سے خطرناک، 1 منٹ میں عقیدہ گیا، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شفا نہیں ہے تو آپ کے مجتہد تو بہت بلند ہیں۔ آیت اللہ سیستانی، کہ آیت اللہ سیستانی کو جب ہارٹ کا اٹیک ہوا تو ان کو آپ لندن علاج کے لیے لے گئے، کیوں آپ نے کربلا کی خاک لا کے ان کو نہیں کھلا دی؟ آپ کو لندن لے جانے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ ان کو لندن لے گئے؟ اگر آپ کا دعویٰ سچا ہوتا تو نجف سے کربلا کتنی دور ہے، کربلا کی خاک لاتے، ان کو کھلا دیتے، شفا ہو جاتی، ہم مان لیتے کہ آپ کا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے۔ تو وہاں ہاسپٹل ہونا، آیت اللہ سیستانی کا لندن جا کے علاج کرا کے آنا، یہ دونوں ایسی دلیل ہیں جو ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہیں اور آپ کے ادعا اور دعوے کو خارج کرتی ہیں کہ خاک کربلا خاک شفا ہے۔ اب بتائیے عزیزان گرامی، نیشنل ٹی وی پہ بات کر رہا ہے، اور وہاں سے عالم ہے سعودی عرب کا بھائی، وہ بات کر رہا ہے، اچھا ہم بھی ایسا نا کچی گولیاں تو کھیلے نہیں ہیں، ہاں کیا آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا؟ خاک شفا شفا ہے، اس میں تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن سوال اس کا بڑا ٹیڑھا ہے، سوال میں اس کے ظاہری طور پر دم نظر آتا ہے، لیکن آل محمد کے دشمن کے پاس عقل کہاں ہوتی ہے؟ آل محمد کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن عقل ہوا کرتا ہے، اس کے پاس عقل کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب جواب سنو، یہاں تک تو سوال تھا، اگر یہاں پہ کوئی سوال اتنا جو ہے ویڈیو ٹیپ دیکھ کے بچہ اگرچہ بند کر دے تو اس کا عقیدہ کہاں گیا؟ گیا کہ نہیں؟ ختم ہو گئی بات، 1 منٹ میں بیچارے کو اس کو کنوینس کر دیا اس نے کہ بھئی آپ جو ادعا کرتے ہو خاک شفا میں شفا ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے، اور یہ 2 چیزیں ہم نے تمہیں ثابت کر دی، اب اس کے بعد تم جواب لاؤ۔ میں نے کہا بھئی اب جواب سنو۔ پہلے جواب تو یہ ہے کہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو ہے وہ قرآن کو شفا بنایا ہے۔ آپ ذرا آگے آ جائیں، تو بچے آئیں انشاءاللہ تاکہ وہ بھی سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار اور آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں مل کے ایک بار زور سے درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دلیل ازن ہے نا کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں اور دونوں میں ہی صرف شفا آیا ہے۔ ایک کیا ہے کہ خدا نے قرآن کو نازل کیا، فیہ شفاء للصدور، اس میں انسان کے سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں خود شفا ہوں۔ دوسرا سورہ نحل کی آیت جس میں خدا عالم کہہ رہا ہے کہ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے شہد کی مکھی پہ وہی کی کہ وہ پہاڑوں پہ اونچے اونچے مکان پہ اپنے جو ہے وہ حائز بنائے۔ فَاسْلُكُوا فِي سُبُلِ رَبِّكَ ذُلَلًا، اور اللہ کی راہ میں سر کو جھکا کے چلتی رہے، اطاعت کرتی رہے۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا
شراب مختلف الوان ہو تو اس کے پیٹ سے مختلف رنگ کے مشروب نکلیں گے. فیہ شفاء للناس، اس میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے. اب ذرا کہیں یہ 2 آیتیں قرآن کی، ایک سورہ یونس کی آیت 57 نمبر کی، جا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شفا ہوں. ایک ہے سورہ نحل کی آیت 67 نمبر کی، اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے. اب یہ وہابی جو عالم ہے اس کو جواب ہے کہ بھائی بات سنو، قرآن مکہ میں نازل ہوا تھا اور شہد مکہ میں بھی ہوتا ہے. تمہارا جو پرنس ہے جب بیمار ہوا تھا تو اس کو ہاسپٹل میں امریکہ میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن پڑھ کے سنا دیتے، شہد کھلا دیتے، پتہ چل جاتا کہ شہد میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے. دونوں چیز تمہارے سامنے ہے. ہماری تو حدیث ہے، تمہارا تو قرآن ہے، سامنے قرآن ہے. بھیا یہ قرآن تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، سامنے کی بات ہے. قرآن کہہ رہا میں بھی شفا ہوں، ہے نا ذرا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شہد بھی شفا ہے. جب دونوں شفا ہیں تو دونوں شفاؤں کو تم نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ یا تو قرآن پہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تم کافر ہو، اور ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے کیوں جاتے ہو؟ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عقیدہ تو اب تو نہیں بگڑا ہے، لیکن عقیدہ اب بنے گا نا، ابھی تو بننا شروع ہوا ہے. یہاں سے تو اس کو خاموش کیا کہ اب چپ چاپ بیٹھ جا، بکواس مت کر، یہاں سے سن. اب یہاں سے سننا ہے اسے. کہا دیکھ تیرے کو ابھی عربی آتی نہیں ہے تو عرب سے ضرور کال کر رہا ہے، کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کہا؟ قرآن شفا ہے، شہد شفا ہے، خاک شفا شفا ہے. ایسے سب میں شفا ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ دوا ہے؟ دوا اور ہوتی ہے، شفا اور ہوتی ہے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دوا ہے، ہم نے کہا یہ شفا ہے. دیکھیے ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ دوا لے جائیے، اللہ سے دعا کیجئے وہ شفا دے دے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرا کام ہے دوا دینا، شفا دینا نہیں ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں. عزیزان گرامی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفا ہوں، شہد یہ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے، خاک شفا شفا ہے. اس کا مفہوم یہی ہے عزیزان گرامی کہ تربت حسین میں خدا نے شفا اسی لیے رکھی کہ جس طرح قرآن بیماریوں کا علاج ہے، جس طرح شہد شفا دیتا ہے، اسی طرح خاک شفا بھی شفا دیتی ہے. ہاں یہ عزیزان گرامی قرآن جس کا عقیدہ ہو اس کو شفا دیتا ہے، شہد جس کا قلب سالم ہو اس کو شفا دیتا ہے، جس کا حسین پہ عقیدہ ہو خاک شفا اسے شفا دیتی ہے. صلوات پڑھ دیتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. جیتے رہو دریالی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو دوا اور شفا میں فرق ہے زنگا. دوا اور ہے، شفا اور ہے. شفا کا مفہوم ہے کہ جب کوئی دوا آدمی لے رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر اس بیماری کو دور کرنے میں مددگار ہو جائے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. یہ تو اس کو جواب دیا تھا. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ خاک کربلا دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. سنیے، جب دنیا کی ساری دوائیں کام کرنا بند کر دیں تب خاک شفا دوا بھی بن جاتی ہے، شفا بھی بن جاتی ہے. اچھا یہ اور چیز ہے، اور میری طرف سے نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. اس عقیدے کو ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام کیا کہتے ہیں کہ خاک شفا میں علاوہ مرض الموت کے ہر مرض کی شفا ہے. چھٹے امام کا حکم ہے، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہاں شفا اور دوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو میں قرآن ہی کے آئینے سے آپ کو سمجھاؤں، اور جتنی دیر میری بات میرے پاس وقت ہے میں آپ خدمت دلیلیں دوں گا اور روایتیں سناؤں گا جو عظمت خاک کربلا میں آئی ہیں، تاکہ آپ خاک شفا کی عظمت کو سمجھیں کہ خاک کربلا کتنی عظیم ہے، تاکہ عظمت امام حسین آپ کے ذہن میں ہمیشہ بیٹھی رہے. تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن شفا. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا. سنی عالم بھی اس کو مانتے ہیں. غور سنیں، یہ بھی ایک میسج ہے. قرآن کی عظمت آپ ذہن میں لے کر جائیں. آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو یہ تربیت دیے تو اس کو بڑی جزا ہے، اس کو آپ سنیں کہ قرآن یہ سنی مفسرین نے لکھا ہے، سیوطی نے بھی لکھا، سب نے لکھا. کہتے ہیں قرآن 3 طرح سے شفا دیتا ہے. خاک شفا تک لانے کی 3 طرح سے شفا دیتا ہے. پہلی شفا کیا دیتا ہے؟
پہلی شفا کفر سے دیتا ہے. جب انسان قرآن کو مانتا ہے تو توحید نبوت کا عقیدہ اسے ملتا ہے, امامت کا عقیدہ ملتا ہے, تو انسان کفر کے مرض سے نجات حاصل کرتا ہے. شفا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہلی شفا ہے قرآن کی. دوسری شفا قرآن کی کیا ہے؟ دوسری شفا قرآن کی ہے کہ یہ شک سے نجات دیتا ہے. شک ایک بیماری ہے, اللہ ہے کہ نہیں ہے, رسول عظیم تھے کہ نہیں تھے, رسول کے بعد علی کی ولایت ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اس شک میں پڑے ہیں. قرآن ہے جو اس کی دوا ہے, قرآن ہے جو اس کی جو ہے وہ شفا دیتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ خدا نے قرآن میں جہاں شروع کیا الحمد کی بات کیا کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کتاب میں شک نہیں ہے وہی تو شک کو دور کرتی ہے. اور شیعہ کبھی شکی ہوتا بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ مولا کا قول ہے کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. شک کر کے کبھی عبادت نہیں کرنا. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ. تب کا یہ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے امراض نفسانی اور اخلاقی کے لیے. آپ کے جو بدن کے نہیں, روح کے اور اخلاق کے امراض ہیں, اس کے لیے شفا ہے قرآن. اب یہ دیکھیے دو چیز سمجھ لیں اس بارے میں کہ قرآن کیسے کام کرتا ہے. اس کی یہ بدن کے لیے بھی ہے, اس کے لیے عظمت بہت ہے, لیکن آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لا رہا ہوں تاکہ آپ سنیں. قرآن کیسے آپ کے نفسانی اور اخلاقی امراض کے لیے شفا ہے. اور یہ ہمارا آپ کا قول نہیں, کس کا؟ رسول کا قول ہے. رسول نے کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ مولا کائنات کی حدیث ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو رسول میرے کندھے کا سہارا لے کر بلندی پہ کھڑے ہوئے, اور بلندی پہ کھڑے ہونے کے بعد رسول نے ایک اعلان کیا کہ لوگوں سن لو, یہ قرآن جو ہے وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. یہ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے. جس نے قرآن کو چھوڑ کر شفا طلب کی اسے کوئی شفا نہیں ملے گی. یہ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے. یہ کس کے لیے کہا رسول نے؟ یہ امراض نفسانی و اخلاقی کے لیے لکھا ہے. اب ایک لمحہ آپ دیں تو ایک بڑے پیاری بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بیماری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی, ایک روحانی. جسمانی بیماری اور روحانی بیماری بڑا فرق ہے, سنیے گا, بڑا فرق ہے عجیب. جسمانی بیماری اگر کسی کو ہو اور آپ ڈائگنوز کر دیں, اسے بتا دیں کہ بھئی تم کو یہ بیماری ہے, تو آپ کا شکریہ ادا کرے گا, تھینک یو بولے گا آپ کو, ہے نا. کسی کے پھنسی ہو رہی تھی, آپ نے بتا دی بھئی تم کو دھبا ہو رہا ہے وائٹ, اس کو ٹھیک کرا لو, ورنہ بیمار ہو جاؤ گے, یہ پھنسی اس کو ٹھیک کرا لو, یہ فلاں بیماری ہو گئی تمہیں, ٹھیک کرا لو, جا کے ڈاکٹر کے پاس دوا لے لو, تو وہ آپ کو تھینک یو بولے گا کہ شکریہ بھیا آپ نے بتا دیا, ورنہ خدا نخواستہ کینسر بن جاتا, میرے لیے مشکل ہو جاتی. تو جسمانی بیمار جب کسی کو ہوتی ہے, کوئی ڈائگنوز کرتا ہے تو اس کا تھینک یو بولتا ہے اور انسان فوراً علاج کرانے کے لیے چلا دیتا ہے. لیکن جس کو کبھی نفسانی بیماری ہو, آپ اسے بتا دیں, بتائیے گا نہیں کبھی بھائی, ابھی تم نے بتائیے, بتا دیں گے تو سب سے پہلے آپ ہی سے جھگڑے گا, بولے ہم ہی ملے تھے یہ کرنے کے لیے تم کو. نفسانی بیماری اگر کسی کو ہو تو اول تو قبول نہیں کرتا ہے, اور قبول بھی کر لے گا تو علاج کرانے نہیں جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کسی کو آپ بتائیے گا نہیں, ابھی کم سے کم مجلس میں نہیں بتائیے گا, میری بات سن لیں, اس کے بعد پھر بعد میں. کسی کو جھوٹ کی بیماری ہو کہ بھائی تم جھوٹ بہت بولتے ہو, قبول کرے گا؟ بھائی تم کو شک کی بیماری ہے, قبول کرے گا؟ بھئی تمہارا جو ہے وہ نفس جو ہے وہ اس بری اخلاق میں جو مبتلا ہو گیا, قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب قبول ہی نہیں کرے گا تو علاج کرانے کہاں جائے گا؟ دوسرا اس کا فرق ہے کہ جسمانی بیماری کسی کو ہو تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بدن خود اسے کیور کر دیتا ہے. بہت سے بچے ہیں, بہت سی بیماری ہے, ٹونسل کی بیماری ہے, کہتے ہیں بینا کٹواؤ بچہ بڑا ہوگا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنے آپ بدن بھی ٹھیک کر دیتا ہے. روحانی بیماری کبھی خود ٹھیک نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے علاج نہ کرایا جائے. ہاں فرق یہ ہے عزیزان گرامی کہ جسمانی بیماری کے ڈاکٹر سب جگہ ملتے ہیں, روحانی بیماری کے ڈاکٹر بہت کم ملتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اس میں فرق ہے. تو اس کا اندر شفا کس کے لیے؟ یہ روحانی بیماری کے لیے قرآن شفا ہے. یہ یاد رکھیں. کیسے شفا ہے؟ کہ جب انسان اس کو پڑھ کر سمجھتا ہے تو ہر شک و ریب و
اخلاق بد سے انسان کو نجات ملتی ہے. یہ ائمہ اطہار کے جو تمام فضیلت کی آیتیں یا انبیاء کے کردار یا ان کی داستانیں جو ہیں اسی لیے تاکہ بتا دیں کہ کون بیمار تھا کون صحت مند تھا. کس رخ پہ جاؤ گے تو صحت ملے گی, کس کے پیچھے جاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. لیکن ہاں قرآن خالی جو ہے وہ روحانی بیماری کے لیے شفا نہیں ہے بلکہ جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے. کیسے؟ جیسے خاک شفا ہے, کیونکہ اسی خاک شفا سے ربط کرنا ہے. قرآن کو سمجھ جائیں گے. اس کو جواب کیا دیا تھا کہ قرآن شفا ہے. اب اس کو یقین وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن شفا ہے. ہم آل محمد کے چاہنے والے ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن شفا ہے. کہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے. کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ تحیا بہ الموتى, کہ قرآن وہ ہے کہ اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. کیا ہے قرآن کا دعویٰ؟ کہ یہ مردے پہ پڑھ دیا جائے تو زندہ ہو جائے. تاریخ میں بتا دیں عزیزان گرامی, جتنے خلفاء گزرے ہیں کسی ایک نے ایک آیت پھونک کے کسی کو شفا دی ہو؟ تاریخ میں آپ کو ایک داستان نہیں ملے گی عزیزان گرامی, لیکن ہزاروں داستانیں مل جائیں گی. جو آل محمد کے پاس آئے, آل محمد نے خالی اگر نگاہ بھر کے دیکھ بھی لیا تو صحت مند ہو گیا. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا سبب کیا جانا؟ نگاہ بھر کے, میں نے کیا نگاہ بھر کے دیکھ بھی لیا تو صحت مند ہو گیا. اس کا ریزن یہی ہے کہ قرآن پڑھ کے وہ سنائے کہ جو خود قرآن ناطق نہ ہو. جو قرآن ناطق ہے دیکھ بھی لے گا تو قرآن ہی کا اثر آئے گا جو قرآن پڑھنے کا آتا ہے. تو اس کا مفہوم یہ آیا. اس کی دلیل میں مشہور واقعہ آپ خدمت میں بہرحال کے, لیکن دلیل کے طور پر پیش کر دوں. جو بچے نہیں ہوتے ہیں وہ سنیں. جنگ صفین ہے, لڑنے والا لڑ رہا ہے, ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹنے کے بعد ابھی جذبہ ہے وہ لڑنے کا آیا. دیکھیے اسلام نے دو کردار پیش کیے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ سب بھاگنے والوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم تو ہاتھ جڑوانے والوں کی بھی بات کرتے ہیں. صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم خالی نیگیٹو پڑھنے کے عادی نہیں ہیں, پازیٹیو پڑھتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ میں نیگیٹو ہے تو پڑھنا پڑتا ہے. کچھ بھاگے تھے, کچھ لڑنے کے بعد, ہاتھ کٹنے کے بعد پھر جذبے جہاد کی تسکین نہ ہونے کی وجہ جڑوانے آئے تھے. دیکھیے دو مرحلے ہیں. واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن 10 نقطے ایکسٹرا اس میں بیان کر سکتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ آنے والا یقین رکھتا تھا کہ کوئی ہے جو کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ سکتا ہے. یہ پہلا عقیدہ تھا اس کا آنے والا. اور آ کے بتا رہا تھا ادھر والوں کو کہ تمہارے کٹ جائے تو ادھر جو لڑوا رہا اس کے پاس چلے جانا, معاویہ کے پاس. اگر وہ جوڑ دے تو اسے حق مان لینا, اور یہ جوڑ دیں تو ادھر آ جانا. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جوڑ کے بتایا, جوڑ دیا امام نے, چلا گیا. پھر کٹا, پھر آیا. جب تیسری مرتبہ آیا تو کہا مولا آپ مجھے ہی بتا دیں, میں ہی پڑھ کے جو ہے جوڑ لوں گا. کوئی ایسی چیز ہے مجھے آتی ہو؟ مولانا کہا کوئی پریشانی نہیں, ایسی کوئی بڑی والی آیت نہیں پڑھ رہے ہیں, سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں جو روز تم پڑھتے ہو نماز میں. اور یہ کہ ہم نے نہیں, سورہ الحمد کے جو بہت سے نام ہیں اس میں ایک نام شفا بھی ہے. جب کبھی کوئی مریض, یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے, ہمارے نہیں سبھی میں لکھا ہے, کہتے ہیں جب کوئی مرض ہو تو 7 مرتبہ درد کی جگہ پر الحمد پڑھیں گے تو خدا شفا دے گا. ہاں پڑھنے کا طریقہ اور آپ کو زبان کی طہارت اور اس کے اعتبار سے اس کا اثر الگ ہوتا ہے. ورنہ آپ بھی الحمد اللہ پڑھ کے گھر پہ پانی میں پھونک کے چھینٹ سکتے ہیں. احمد صاحب کے پاس کیوں لاتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں. ہمیں اپنا نام تو نہیں لیتا. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. ہاں میں اپنے لیے تو کہہ نہیں سکتا, لیکن ہاں بزرگ علماء ہیں ان کی بات تائید کرتا ہوں کہ ان کی زبان میں اثر ہے خدا نے. تو یہ آپ سمجھ میں آ رہا کہ یہ اثر کی زبان پاکیزہ ہو جس سے وہ الفاظ نہ نکلتے ہوں کہ جو زبان کو نجس کرتے ہیں. اسی کی زبان سے جب قرآن نکلتا ہے تو اثر کرتا ہے. آپ کو سمجھ آیا نا؟ جب زبان سے وہ دوسرے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ والے الفاظ پھر اس میں مخلوط ہو کے اثر کھو دیتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلو میرے کو تو آپ نے کبھی گالی دیتے نہیں سنا نا. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل. خدا اس بیماری سے بچائے انشاءاللہ. کیا بتا سکتا ہوں میں. تو یہ آپ سمجھیں, تو یہ شفتا ہے مولانا کا کچھ نہیں, الحمد پڑھ کے پھونک رہے ہیں, اس میں کیا ہے؟ تمہیں پڑھ کے پھونک. گیا, جانے کے بعد ہاتھ کٹا, پھر پڑھ رہا ہے لگا رہا ہے, پڑھ رہا ہے لگا رہا ہے, کہ ہاتھ جوڑ نہیں رہا ہے. پھر آیا دروازے پہ امام حسن کھڑے تھے, لاؤ ہم جوڑ دیتے ہیں. امام حسن نے کچھ پڑھا, پھر لگایا, پھر جوڑ گیا. جانے لگا. امام نے کہا ہم سے نہیں پوچھو گے کہ ہم نے کیا پڑھ کے جوڑا؟ کہا مولا میں سمجھ گیا, قرآن تو ہے لیکن معصوم زبان کے ساتھ ہی اثر کرتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن شفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو
تو ہم نے جو دلیل دی اس کو ثابت کیا کہ ہے، ہمارے امام نے کر کے دکھایا ہے کہ قرآن شفا ہے زان گرامی. اور قرآن سے دلیل چاہیے تو عیسیٰ کی داستانیں پڑھیں، میرے پاس وقت کم ہے زان گرامی. عیسیٰ کیا کرتے تھے زان گرامی؟ مبروس آتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، نابینا آتا تھا اندھا آتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھیں، ہر بیماری کا علاج جناب عیسیٰ کرتے تھے. تو آپ بتائیے زان گرامی کہ خدا عیسیٰ کو اگر یہ اثر دے دے تو فخر عیسیٰ کو کیا اثر دیا ہوگا؟ عیسیٰ کا نہیں، فخر عیسیٰ کا. تو قرآن نے تو کہا ہے کہ ہے، قرآن بھی شفا ہے، اور جو حاملان قرآن ہے ان کے پاس بھی شفا ہے. تو یہ اب شفا کی بات جب یہاں تک آئی ہے زان گرامی، تو یہ امراض نفسانی کے لیے صرف قرآن ہی شفا ہے، علاوہ اس کے کوئی شفا نہیں ہے. لیکن خاک شفا کیسے شفا ہے؟ تب سب سے پہلی دلیل سنیے زان گرامی. دیکھیے دنیا میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کئی ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، آپ سنیں غور سے، ہے نا. تو جتنی دوائیں ہیں کوئی ڈاکٹر نے دوا میں شفا ڈالی نہیں ہے. سنیے گا غور سے ذرا. کسی ڈاکٹر نے لیبورٹری میں کوئی دوا لے جا کے کوئی پڑھ کے نہیں پھونکا کہ بھئی یہ اینٹی بائیوٹک بن جائے. وہ اینٹی بائیوٹک تھی، اسے ایک مقدار میں کیپسول میں بھر دیا، کیونکہ وہ اس کی ذہانت تھی، عقل تھی، وزڈم تھا جو اللہ نے دیا تھا کہ اس بیماری کے لیے اتنی مقدار میں دوا کام آئے گی. لیکن اس دوا کو اللہ نے دوا بنایا ہے. کسی ڈاکٹر نے اس نے صرف کوانٹیٹی فکس کی ہے. اینٹی بائیوٹک اللہ کا بنایا ہوا ہے. جو دوائیں آپ کھاتے ہیں اس دوا میں شفا اللہ نے ڈالی ہے. یہ ہر انسان مانتا ہے. جب ہر انسان مانتا ہے تو اس بات کو بھی سمجھ لے زان گرامی کہ جو اللہ ان دواؤں میں شفا دے سکتا ہے، وہ جس میں خون حسین مل جائے اس خاک کو خاک شفا کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنانے کا کام جب اللہ کا ہے وہاں یقین ہے، تو یہاں اولا یقین ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کسی محترم جو ہے وہ شخص سے منسوب نہیں ہے. خاک شفا جو ہے کہ وہ ان سے منسوب ہے کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے. تو یہ اس کی دوسری دلیل ہے. اب یہاں سے آپ دلیل سنیے کہ دیکھیے دنیا میں خاک شفا کے علاوہ کسی بھی خاک کو کھانا حرام ہے. اب غور سے سنیے گا اس بات کو، کن چیزوں کو کھانا حرام ہے. اب میں آپ کو ایک منٹ میں آپ سے سوال کرتے ہیں پھر جواب دوں. میں آپ کو سارا ڈائریکٹ جواب ہی دے رہا ہوں، آپ یاد رکھیں اپنے ذہن میں. جتنے سوالوں یہ میرا ایک جواب سارے سوالوں کا جواب بنے گا. سنیے دنیا میں کن چیزوں کو کھانا حرام ہے. تو بیسک بتاتا ہوں، بیسک کہ جو باٹم لائن ہے، اسی پہ سارے فتوے ہوتے ہیں، علاوہ اس کے فتوے نہیں جاتے. 3 چیزوں کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے. ہم ان تینوں کو نہیں سمجھیے ابھی، صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے کرکٹ میں 1 ہوتا ہے اور 2 ہوتے ہیں. 1 کا مطلب آؤٹ، 2 کا ناٹ آؤٹ. ہمارے 3 میں آؤٹ ہوتے ہیں. صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب تک 3 کو آؤٹ نہیں کریں گے تب تک. تو 3 وجہ سے کوئی بھی چیز جیسے گرامی جو ہے وہ حرام ہوتی. پہلی چیز جو بہت ہی زیادہ پست ہو. یہ فقہ کا اصول ہے جو ہمیں بڑی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سنیے. جو چیز پست ہے اس کا کھانا حرام ہے. جیسے خاک، مٹی، دھول، کنکر، پتھر، یہ پست ہیں، ان کا کھانا حرام ہے. اس لیے کسی بھی خاک کا کھانا علاوہ خاک شفا کے حرام ہے. کیونکہ جہاں جہاں خاک کی بحث علماء نے کی ہے وہاں شرط لگائیے کہ ہر خاک کا کھانا حرام ہے سوائے خاک شفائے یا خاک کربلا امام حسین کے. کیونکہ اس میں شفا استثناء کیا، اس کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کیا اس میں سے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، وہ چیز جو نجس ہو اس کو کھانا حرام ہے. دوسرا لو کیا فقہ کہ جو چیز نجس ہو اس کا کھانا حرام ہے. تیسرا لو کیا ہے کہ جو چیز مضر یعنی نقصان دینے والی اس کا کھانا حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے یہی لو آ جاتا ہے نا تو آدمی مجتہد بنتے ہیں. پتہ ہے نا کہ اب جتنے لو آئیں گے اس پہ پرکھے جائیں گے. آپ لائے کوئی بھی چیز، مولانا یہ کھاؤں یہ کھاؤں، ہم یہ دیکھیں گے ان تینوں میں سے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. نہیں آتی کھا لو، آتی تو نہ کھاؤ. اب اس میں بگڑنے کی بات کیا بھائی؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بیسکس ہیں نا، اس بیسکس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. لیکن میں اپنی بحث سے ہٹا نہیں ہوں، میں آپ کو فقہ نہیں پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو خاک شفا کی عظمت بتا رہا ہوں. اب میں نے کیا بتایا کہ پست چیز کا کھانا حرام ہے. خاک شفا خاک میں سے ہے. اگر یہ پست رہتی تو کھانا حرام ہوتا. خدا نے پہلے سے بلندی عطا کی تاکہ اس کیٹیگری سے نکل جائے. کیا کیا خدا نے؟ پہلے اسے اس کیٹیگری سے نکالا تاکہ اس کا کھانا جائز ہو جائے. تو کیا کیا خدا نے؟ پہلے کہا کہ اس زمین کربلا اس زمین کا حصہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ابھی جو زیارت کر کے ان کو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ کو جنت میں ہو کہ آنا مبارک ہو. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ تو خوشی کی بات ہے. خدا آپ سب کو انشاءاللہ موقع کرے کہ آپ کو زندگی میں جنت میں جانا نصیب ہو. یہ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں ہے, ہے نا. یہ تو آپ جائیں انشاءاللہ اس زمین پہ. تو بلند کیا, بلندی کے لیے 2 دلیلیں. میں وقت کم ہے, کیا کروں زانا گرامی کہ میں تو دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں, میں تو بہت دیر تک پڑھ سکتا ہوں, لیکن آپ کے اوپر ہمت کتنی ہے آپ میں سننے کی, کیونکہ بحث بہت شیرین ہے اگر آپ کو غور سے سن گے. پہلی دلیل یہ کہ چھٹے امام کا واقعہ ہے, میں نے آپ خدمت میں عرض کیا ہے, بچوں کو سنا دوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام کا واقعہ ہے کہ ایک انسان کیا کرتا تھا کہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیتا تھا. جو چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیتا تھا تو امام کے پاس لایا گیا, کہا بتا دیتا ہے. امام مٹھی میں کوئی چیز رکھی, چلیے پڑھا تاکہ صرف دلیل دینی ہے. کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے, کہا بتا تو دوں لیکن آپ مانیں گے نہیں. بولے تو بتا دے, ماننا نہ ماننا ہمارا کام ہے, تو بتا تو صحیح. بولا آپ کی مٹھی میں جنت کا کوئی ٹکڑا ہے. تو کہا ہاں تینے صحیح بتایا, جنت کا ٹکڑا تو نہیں, میرے ہاتھ میں تسبیح خاک شفا ہے اور یہ جنت ہی کا حصہ ہے. تو امام نے اس نے صحیح بتایا. بولا کیسے بتایا, تو بتا. تو دہریہ ہے, اس مسلمان نہیں ہے, تینے یہ طاقت کہاں سے حاصل کی. بچے یہاں سے سنے ذرا کیا فرق ہے. کہ طاقت میں نے اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کر کے کی. میرا دل جو مجھے کہتا تھا کام کر, میں اس کے اگینسٹ کرتا تھا. دیکھیے یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ خدا کافر کو بھی اس کی جزا سے محروم نہیں کرتا. تو اگر کوئی مسلمان اس کام کو کرے, ایمان کے ساتھ کرے, تو اس کا درجہ کیا ہوگا, ہے نا. جب کبھی گناہ پہ دل اٹھتا ہے اور آدمی اسے نہ کرے تو خدا اسی چیز کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کرتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وعدہ ہے. اگر آپ نے یہ بچے یاد رکھیں, خاص کر کہ اخلاق کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں عقیدہ بھی ہے, فقہ بھی ہے, اخلاق بھی ہے اور ہر چیز ہے. تو سنیں, بچے کبھی کبھی سوچتے ہیں بھائی یہ چیزیں مل رہی ہے, غلط راہ سے لے لو. اس وقت آپ کو اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے صبر کرنا ہے. خدا کہتا تھوڑی دیر صبر کرو, دوسری راہ سے اس سے بہتر حلال چیز تمہیں عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یاد رکھیے ذہن میں. جی سر. تو اس نے کہا ہوائے نفس سے مخالفت کی اس لیے ملتا ہے. امام نے کہا ٹھیک اسلام قبول کر لے. سوچنے لگا, بولے سوچ اسی لیے رہا ہے کیا قبول کرے یا نہیں, تجھے کون منع کرا, تیرا نفس. تینے ابھی تو کہا کہ نفس کی مخالفت کرتا ہے, تو یا تو وہ کوالٹی چھوڑ دے یا اسلام لے لے. تو مجبوریاں کہا ٹھیک ہے اسلام قبول کرتا ہوں. اسلام قبول کرتے کہا اب میرے ہاتھ میں کیا ہے, کہا پتہ نہیں مولا اب تو بتا نہیں پا رہا ہوں. تو بولے کیا ہو گیا, مسلمان جب تک نہیں تھا اتنا بڑا میں عالم تھا کہ چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہوں, مسلمان ہوتے ہی جاہل ہو گیا. نہیں تھا, مسلمان ہوتے جاہل نہیں ہوتا. بتایا کہ نہیں, فرق سن لے, تو جب تک ہوائے نفس کی مخالفت کرتا تھا کافر تھا, خدا اس کی جزا دنیا میں دے رہا تھا. آج جب تو نے اسلام قبول کر لیا, خدا نے جزا کو آخرت کے لیے مبدل کر دیا. وہ جو کہ تجھے جزا دی تھی وہ لے لی تاکہ آخرت میں تو جزا کا حقدار ہو جائے. اب کوئی اگر یہ بحث کرے کہ کافر کو جنت ملے گی نہیں ملے گی, تو امام نے خود بتا دیا تو دنیا میں مل جائے گی یا وہاں ملے گی. صلوات پڑھ دینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس نے کیا بتایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے, اس کے اپنے علم, اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. اب دوسری دلیل سنیں جو آپ نے نہیں سماعت کی, کہ خاک کو کھانا کیوں جائز ہے, خاک شفا کو, کیونکہ یہ پست نہیں ہے, ان چیزوں میں نہیں آتی جن کا کھانا جائز نہیں ہے, ان چیزوں میں آتی ہے جس کو خدا نے بلندی عطا کی ہے. بلندی کیسے دی کہ جنت کا حصہ کہا, یہ خطہ جنت ہے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ساری زمین اس طرح سے جو ہے وہ دھن دی جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا کہ جب کوئی آدمی جو ہے روئی کو دھنتا ہے نا, اس کو سیپریٹ کرتا ہے تو کس طرح سے وہ الگ الگ ہو جاتی ہے, اس طرح زمین جو ہے وہ آپس میں بکھر جائے گی, چور چور ہو جائے گی, یہ عالم ہوگا. لیکن چند سرزمینیں کہ جہاں جہاں قبور ائمہ ہیں وہ جگہ ایسے کیسے آسمان میں اٹھا لی جائیں گی, وہ نہیں خراب ہوں گی, کیونکہ اس میں عظمت والے لوگ جو ہے آرام کر رہے ہیں. تو خاک کربلا اسی طرح اٹھائی جائے گی. تو کیا ہے کہ جب کبھی, یہ سنیے عظمت کیوں دی, کہ جب کبھی کوئی ملک آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے, وہ کہاں آتا ہے, کربلا میں آتا ہے, کیونکہ وہ تنزل ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے. ملائکہ اس میں نازل ہوتے رہتے ہیں, تو یہ ملائکہ اس میں نازل ہوتے رہتے ہیں. تو جب کوئی ملک آتا ہے, تو جب ملک آتا ہے زنگرامی, تو حور جو ہیں جنت کی اس سے کہتی ہیں کہ کربلا جا رہے ہو, تمہارے تحفے میں ہمارے لیے کربلا کی خاک لیتے آنا. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم پہ ملک پہ بات آئی, اس بات پہ آتے ہی کیونکہ آپ دھیرے صلوات پڑھیں, اس میں ایک بات بتا دوں اچھی والی آپ کو, صلوات زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بحث کو سمیٹوں یا چلنے دوں ابھی؟
چلیں نا صلوات پڑھ دیں وہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں جمعے کے خطبے میں برابر پڑھ رہا ہوں, آن لائن نہیں گئے, آن لائن تھے لیکن وہ ڈالے نہیں گئے, مطلب یوٹیوب پہ نہیں گئے. تو اس میں سے 2 چیز سن لیجئے, ہے نا, کہ ملک آج ہی میں نے پڑھا صبح جمعے کے خطبے میں, جو لوگ نہیں تھے وہ سنے, جو تھے وہ دیکھیں کہ انہوں یاد رہا کہ نہیں, ہے نا, سنیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے نا, ٹیسٹ ہوگا. سنیے ٹیسٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر انسان جمعے کے دن یہ 7 چیزیں کرے گا تو اسے کیا ثواب ملے گا. سنیے وہ 7 چیزیں کیا ہے. سب سے پہلے غسل جمعہ کریں, اپنی داڑھی اور اپنے جو ہے مونچھوں کو تراشے. اب دیکھیے تراشنا اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب ہوتی ہیں اور کاٹی جاتی ہیں. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سیکنڈ ہے. تیسری چیز اپنے ناخنوں کو کاٹے, ہے نا, عطر لگائے, بہترین لباس پہنے, ہے نا, اور جب آ رہا ہو تو جیسی نماز ہو, اذان کا وقت ہو, اپنے گھر سے یا نماز کے لیے جو ہے اپنے گھر سے نکلے تاکہ نماز میں اول وقت آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس دن کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کو اذیت نہ پہنچائے. کہتے ہیں ایسا انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خدا 70,000 ملائکہ کی ہمراہی میں اسے نماز جمعہ تک لے کر آتا ہے. کتنے؟ 70,000. اب آپ بتائیے نماز جمعہ میں کوئی آ رہا ہو تو اللہ اتنا بڑا اسکورٹ دے, اور جو حسین جس کی وجہ سے نماز جمعہ قائم ہے, اگر اس کے در پہ ملائکہ آتے جاتے رہتے ہوں تو اس میں شک کی بات کیا ہے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دوسری چیز کیا ہے, دوسرا اس کا فیکٹ کیا ہے کہ یہ ملائکہ جو آپ کے ساتھ آتے ہیں تو چپ چاپ نہیں ہوتے. آپ کبھی چپ چاپ مجلس سن لیتے ہیں, ملائکہ چپ چاپ نہیں رہتے. ملائکہ جتنی دیر تک آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, خدا سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے. آپ بتائیے جب معصوم آپ کے لیے مغفرت طلب کرے گا تو گناہ پھر کہاں رہے گا. گناہ کے بخشوانے کا ایک طریقہ, وہ پورا سیریز انشاءاللہ بھی شب جمعہ میں شروع ہوگی کہ اپنے گناہوں کو کیسے بخشوائیں. تو جب گناہوں کو بخشوانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے واجبات کو بہترین طرح سے انجام دے تاکہ خدا اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. تو یہ سبب ہے نا. ایک چیز اور میں نے عرض کی تھی, وہ بھی سنے بچے یاد رکھیں, یہ بھی ایک پوائنٹ بہت اہم ہے. نماز جمعہ کی اپنی اہمیت ہے, غسل جمعہ کی اس سے زیادہ ہے. کیونکہ موقع ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بچے زیادہ ہوتے ہیں تو سن لیں انشاءاللہ. کہ کوئی انسان, میں پورا نہیں پڑھا, صرف ایک پورشن جو بہت اہم ہے وہ پڑھ رہا ہوں, وہ بھی شب جمعہ, کہ کوئی انسان اگر 40 جمعے تک کنٹینیوس غسل کرے کہ اس سے ایک جمعہ بھی مس نہ ہو. عورتیں بھی سنیں, مرد بھی سنیں, سب سنیں. صلوات پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا 40 جمعے تک وہ کنٹینیوس غسل کریں کہ ان کا ایک بھی جمعہ مس نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایسا انسان جب قبر میں دفنایا جائے گا تو مٹی اس کے بدن کو خراب نہیں کرے گی, اس کا بدن قبر میں سالم رہے گا. اب آپ بتائیے زانا گرامی کہ اتنی طہارت کا یہ اثر ہو, تزا آل محمد کی جو محبت سے ایمان جب پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا. اس لیے کہا کہ بدن غسل کی طہارت سے باقی رہتا ہے اور ایمان آل محمد کی محبت میں نہا کے پاک ہو کے باقی رہتا ہے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ حسین کی زیارت کے لیے ایک شرط غسل بھی ہے نا, یہ اس کے لیے. اب آپ سنیے چند چیزیں. قبر تک بات آئی, میں آپ کو قبر تک لایا اسی لیے لایا تاکہ یہیں سے میں اس فضیلت کو لنک کر دوں. امام زمانہ جب غیبت صغرا میں تھے, اللہم صلی علی محمد و آل, جب امام زمانہ غیبت صغرا میں تھے تو لوگ انہیں لیٹر خط لکھتے تھے اور ریٹن ہی جواب آتا تھا. ان کو توقیات امام زمانہ کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ امام زمانہ 70 سال تک غیبت صغرا میں تھے تو ریٹن آنسر کوشچن ہوا کرتے تھے, سوال جاتے تھے, جواب آتے تھے, امام جواب دیتے تھے. کسی نے خاک کربلا کے سلسلے میں سوال کیا ہے. وہ سوال کیا کیا ہے؟ سوال یہ کیا کہ مولا ہمارا جب کوئی مر جاتا ہے کیا ہم اس کے کفن پہ خاک شفا سے کچھ لکھ سکتے ہیں, اور کیا ہم اس کے ساتھ خاک شفا کو دفن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خطرہ کیا ہے, خاک شفا کا احترام بہت زیادہ ہے کہ انسان بد احترامی کرے گا تو خاک شفا کا نقصان بھی سناؤں گا چند چیزیں جو ہیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے. کہ خاک شفا کا احترام اگر نہ کرے تو سزا بہت ہے, اور احترام کرے تو جزا بہت ہے. ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ تو پوچھا امام سے کہ مولا کیا کفن پہ خاک شفا سے کچھ لکھ سکتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کیا خاک شفا اس کے ساتھ دفن کر سکتے ہیں؟
امام نے کہا دونوں چیزیں کرنا سنت ہے. جواب کیا ہے امام کا ریٹرن جواب کیا ہے کہ دونوں چیزیں سنت ہے, لیکن ہاں اس کا خیال رکھو کہ خاک کو ایسی جگہ نہ رکھو کہ بد احترامی شمار ہو. یعنی پیروں کے کفن کی طرف نہ لکھ دو, سینے کی طرف لکھو, خالی سرہانے رکھو یا رخسار پہ رکھ دو یا سینے پہ رکھ دو, تاکہ اس کی فضیلت واضح رہے, اس کی بد احترامی شمار نہ ہو, انسلٹ فیل نہ ہو کہ بھئی آدمی خاک شفا کو بے حرمتی کر رہا ہے, تو رکھنا. اب امام نے یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے, امام نے آگے لکھا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا لکھا ہے امام نے کہ جس قبر میں مردے کے ساتھ خاک شفا چلی جاتی ہے پھر اس کو وہاں کوئی عذاب نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دیں ذرا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ خاک شفا شفا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جہاں کوئی اور نہ پہنچ پائے شفا دینے کے لیے وہاں خاک شفا پہنچ کے شفا دے رہی ہے. دوست احباب چاہنے والے سب کے سب قبر کے باہر خداحافظ, اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے. اب ہمارے ساتھ راستہ ختم, الحمد پڑھ دیں گے, سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے, جو چاہے پڑھ دیں گے. ہاں یہ بھی بات یاد آ گئی, سن لیجئے, یہ بھی بہت سی چیزیں کہنی تھی, وقت کم ہے, ذرا نگاہ میں کیا بتاؤں میں. سنیے, شب جمعہ میں اگر پروگرام ہوتے ہیں, کبھی لوگ آ جاتے ہیں, سیکنڈ شفٹ میں ماشاء اللہ برابر بچے آ رہے ہیں, فرسٹ شفٹ میں تھوڑے سے کم آ رہے ہیں, تو ان کو کہا کہ بھئی آپ اس کے لیے کچھ کیجئے, تو دیکھیں میں کچھ کر دیتا ہوں ابھی 1 منٹ میں. صلوات پڑھ دیں آپ ذرا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں سوچیے گا, اپنا جواب اپنے پاس ہی رکھیے گا. میں صرف سوال کر رہا ہوں, اپنا 2 منٹ کے لیے بالکل تھنک کر کے مجھے بتائیے گا, مرد بھی عورتیں بھی سب. اگر آپ کے والدین زندہ و سلامت ہیں تو خدا انہیں زندہ و سلامت رکھے اس دعا کے ساتھ. لیکن جس کے نہیں ہیں, ایک لمحے میں سوچیں, کیا آپ کو ان کی اس دنیا سے جانے کی تاریخ یاد ہے؟ سوچیے گا ذرا, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, سوچیے گا. اگر یاد ہے تو شکر منائیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو عاق نہیں کیا ہے ابھی آپ ان کے اولاد کنسیڈر ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ تاریخ بھول گئے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے والدین بھی آپ کو بھول گئے ہیں. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ یاد رکھیے, اور ہوگا ذرا, اگر آپ نے ان کی تاریخ وفات کو سال بھر کے ایام میں یاد نہیں رکھا تو 2 سال 4 سال 5 سال بعد آدمی بھول جائے گا, گارنٹی ہے. کیا کریں اس کے لیے؟ لو کیا ہے, تو میں نے تو پرپوزل دیا تھا, انشاءاللہ آج نہیں تو چند سال بعد جب بھی ہوگا اس کا موقع, میں نے کہا آپ اگر کہیں تو ہم تو 50 جو ہے وہ شب جمعہ ہر کیلنڈر میں لکھ دیں, 2-3 جتنی شہادتیں آتی ہیں, جتنی بھی لوگوں میں وفات آتی لکھ دیں, تاکہ جب آپ کیلنڈر اٹھائیں آپ کے والد کی شہادت یا وفات کی تاریخ آپ کو اپنے آپ ہی یاد آ جائے. نہیں ہے, اگر آپ شب جمعہ پروگرام رکھنے کے لیے پہلے سے آپ ہم کو جو ہے وہ انفارم کر دیں تو ویب سائٹ پہ آپ کے والدین کے نام ڈال دیں, تاکہ ہم بھی یاد دلاتے رہیں, آپ بھی ساتھ رکھیں, تاکہ کبھی کوئی عاق والدین نہ ہونے پائے. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا زانا گرامی کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے, اس میں صرف 40 شب جمعہ ہوتی ہیں, زیادہ نہیں ہوتی. آپ کے 52 کی مولانا 40 کیوں کر دی آپ نے؟ سوال تو اچھا ہے نا. تو اس لیے کر دیا زانا گرامی کہ 5 تو وہ رمضان لے جاتے ہیں اور 5 محرم لے جاتے ہیں, باقی جو بستی ہیں ایک آپ کی جو ہے وہ تھینکس گیونگ لے جاتی ہے. صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں میری میتھمیٹکس اچھی ہے, پڑھی ہے پوری. اب آپ سمجھا, اب 40 جمعرات کے اندر اگر 800 لوگوں کے جو ہے وہ بزرگوں کی درود و فاتحہ کا انتظام نہ ہو تو اس کا مفہوم ہے کہیں نہ کہیں یا تو ہم غلطی کر رہے ہیں یا آپ غلطی کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, مرکز فری, عالم فری, یہاں پہ مومنین آنے والے فری, دعا فری. خالی لانا کیا ہے, وہ نظر جو آپ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ بھی نہیں لا پائے تو اس کا مفہوم ہے کہ یا تو ہمارا رشتہ ان سے اچھا نہیں ہے یا ان کا رشتہ ہم سے اچھا نہیں تھا. خلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی سے لنک کر رہا ہوں کہ مجھے پوری ڈیٹیل سے بحث کرنی تھی اس کے اوپر. خاک شفا پہ واقع رہیں, لیکن یہ رشتہ ہے ذرا خاک شفائی رشتہ جوڑتی ہے. سنیے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, یہ رشتہ سنیے گا, یہ بات ماں باپ تک لائیں, یہ سب اس سے لنک ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمیں حکم ہے اس کے لیے. کیا حکم ہے؟ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو آپ اس کو تحنن کہتے ہیں, اس کو کہ پہلی غذا جو دی جاتی ہے, اب وہ کوئی بھی دے, پھوپھی دے, چچا دے, بھائی دے, مولانا دے, کوئی بھی دے, وہ آپ کے اوپر ہے, کوئی نہیں. لیکن جو بھی دے, پہلی غذا کیا ہو؟ شہد اور خاک شفا. کیا ہے؟ شہد ہو اور خاک شفا ہو, دونوں کو مکس کر دے دیں. کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں آل محمد, کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے شہد اور
جو ہے وہ خاک شفا دی، تو اب یہ بچہ جو نشو و نما پائے گا یہ ہماری محبت میں بڑھے گا اور پلے گا۔ اب دیکھیں آپ تو بڑے ڈاکٹرز لوگ بیٹھے سارے، کل میں نیوز دیکھ رہا تھا اتفاق سے، تو وہ جو میچ کے اندر انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، ہاں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ہم نے ربن پہن رکھی ہے یہ ابھی 1 سال سے انڈیا میں ایک بھی آدمی پولیو کا نہیں ملا، ہم نے پولیو کو انڈیا سے دور کر دیا ہے۔ پولیو میں کیا کرتے ہیں زین اگرامی، 2 بوند پلاتے ہیں، تو 2 بوند سے اگر پیروں کی بیماری دور ہو سکتی ہے تو ذرا سی خاک شفا سے دل کی بیماری بھی دور ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کو خاک شفا پلا دی پھر وہ والدین سے محبت کرتا ہے، آل محمد سے محبت کرے گا، آل محمد پلٹ کے کہیں گے والدین سے محبت کرو۔ اچھا، محبت بچوں کی اسی وقت آئے گی عزیزان گرامی جب آپ ان کو آل محمد سے محبت کرنا سکھائیں گے، اگر نہیں سکھایا تو نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بازار سے آپ نے خرید کے دے دی، اس کے لیے آپ کو جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں آپ کو سکھانا ہے۔ سنیے، اور سکھانے کے لیے علاوہ مدرسے کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ میں کسی اسکالر کے آنے کا کوئی مخالف نہیں ہوں، بہت اچھا آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسکالرز جو آتے ہیں زین اگرامی وہ برسات کی طرح ہیں۔ برسات میں پیڑ چمکتا ہے لیکن جڑ کو پانی نہیں دے سکتا، بڑے پیڑ ہی پانی سوکھتے ہیں، پودے نہیں، پودے کو تو ہر دن پانی دینا پڑتا ہے۔ یہ بچے آپ کے پودے ہیں، ان کو ہر سنڈے کو پانی نہیں دیں گے تو یہ ان کا ایمان مرجھا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو بحث ہے کہ مجلس میں ہم آپ کو آپ کے ایمان جو آپ کو موجود ہے اس کو تازہ کرتے ہیں، لیکن بچے ان کو ایمان دینا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ انسان کے پاس ہو تو آپ کتنا بیزی ہوں، یاد رکھیں اپنی آخرت سے آپ غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ بچے آپ کی آخرت ہیں، اگر آپ نے ان کو دین نہیں دیا تو یہ قیامت میں بھی آپ کا دامن پکڑیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دنیا میں بھی آپ کے مطیع و فرما بردار نہیں ہوں گے، اور شب جمعہ کیا منگل بدھ اتوار سب نکل جائے گا، نہ یہ آپ کو یاد رکھیں گے اور نہ ہی آپ تک کوئی کار خیر پہنچا پائیں، کیوں ان کو وہ سلیقہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ آپ قیامت میں ان کا دامن پکڑیں گے، بھائی تم نے میرے شب جمعہ میں کیوں پروگرام نہیں کیا، کیوں میرے لیے مجلس نہیں کرائی، کیوں میرے لیے خبرانہ کام نہیں کیا۔ وہ کہتا ابا جان آپ ہمیں کبھی اس نیک کام میں ساتھ میں لے جاتے تو ہم کرتے، آپ نے سکھائی نہیں تو کیا کرتے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے عزیزان گرامی، اس لیے پلیز اس بات کو یاد رکھیں۔ آپ ہم بیسٹ پروگرام ہمارے پاس، آپ جب چاہیں انشاءاللہ آئیں، بیٹھیں، ٹیسٹ کریں اس سلسلے میں، لیکن ان بچوں کو ہمیشہ اس سے غافل نہ کریں۔ ہم نے ایک پروگرام اور بنایا کہ جو بچے بڑے ہو گئے نہیں آ پاتے، وہ پورا ہر ہفتے نہیں آ سکتے، مہینے میں 2 مرتبہ آئیں، ہم ان کے لیے اسپیشل پروگرام رکھیں گے تاکہ ان کو ایمان کی وہ باتیں بتائیں جو ان کے کام آئیں۔ میں نے بتایا نا ابھی آپ انٹرنیٹ جو ہو گئی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ خطرناک اس لیے کہ جیسے ہی آدمی کلک کرتا ہے، ایک کلک پہ انفارمیشن ہے، اور غلط انفارمیشن میں نے آپ کو بتایا، یہ ابھی اس لیے شروع وہیں سے کیا تھا میں نے، کہ ایک انفارمیشن ایسی ملی کہ جس میں زہر تھا، بچے کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ جب تک ہم اس کو باقاعدہ دلیل دے کے استحکام نہ دیں، ایبلٹی نہ دیں، امیونائز نہ کریں ان تمام خرافات کے خلاف، تب تک وہ اپنا ایمان بچا نہیں پائے گا۔ تو اس کے بچانے کے لیے یہی زمانہ ہے۔ جب بڑے ہو جائیں گے، دیکھیے چڑیا اڑ گئی اس کے بعد پھر نہیں آتی ہے، جب اس کے پر چھوٹے ہیں آپ لے آئیں، 18 سال کے بعد آپ 2 بڑے بڑے پر ان کو دیتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں عزیزان گرامی؟ ایک لائسنس اور ایک گاڑی۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال وہ آپ کی ذمہ، جن کو یہ پر مل گئے ان سے دعا ہے کہ چڑیائیں ادھر آ جائیں تاکہ ہم انہیں اچھا دانہ چگا سکیں تاکہ صحت مند رہیں۔ خیر بات یہی تھی، تو یہ اس کا ایک ریلیشن ہے۔ سنیے عزیزان گرامی، خاک شفا کی عظمت کے سلسلے میں یہ اسی لیے میں نے لنک کیا تاکہ یہاں خاک شفا کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ خداوند عالم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ بچپن میں آپ دے دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ علم دینا ضروری ہے، بغیر علم کے خاک شفا بھی کام نہیں کرتی۔ 3-4 حدیث سے سنیے، وقت کم ہے تاکہ میں عظمت خاک شفا آپ کو پیش کروں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری اس کی عظمت جو خاک شفا کی بڑی عظیم بتائیے، کہتے ہیں ایک زمانے میں ایک عورت تھی، سنیے چھٹے امام کا واقعہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو فعل بد کرتی تھی، اور اس سے کوئی اگر بچہ دنیا میں آتا تھا تو اسے تنور میں ڈال کے جلا دیتی تھی۔ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا، آخر میں اس دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں نے، مسلمان تھی، چھٹے امام کا زمانہ ہے تو مسلمان تھی، اسے کفن دیا اور اسے دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اگلے دن جب گئے تو دیکھا کہ لاش زمین کے باہر پڑی ہے۔
دوسرے دن لیا پھر دفنا دیا، پھر باہر پڑی ہے، تیسرے دن پھر دفنا دیا پھر باہر پڑی ہے، چوتھے دن مولا کے پاس پہنچ گئے، مولا کیا اس کو جلا دیں؟ چھٹے امام سے پوچھا، سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا. کیا کہ مولا اس کو تو زمین قبول نہیں کر رہی ہے، اس کے گناہ بتا دیے کہ اس کے گناہ تھے، کیا اسے جلا دیں؟ امام نے کہا نہیں، کوئی انسان کسی کو جلا نہیں سکتا، جلانے کا حق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو کوئی انسان جلا نہیں سکتا، جلانے کا حق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر مولا کیا کریں، اس کو تو قبر قبول ہی نہیں کر رہی ہے. کہ اگر قبر قبول نہیں کر رہی ہے، اب جب دفناؤ تو تھوڑی سی اس کے ساتھ خاک شفا رکھ دینا، تھوڑی سی اس کے ساتھ خاک شفا رکھ دینا، قبر اس کو قبول کر لے گی. ازانا مٹی تھی زمین کی، برداشت نہ کر پائی، لیکن جب جنت کی مٹی چلی گئی تو ابو تراب کے بیٹے کا خون تھا تو تراب نے اسے قبول کر لیا. اس لیے کہ اس کے بعد پھر اس کا لاشا باہر نہیں آیا. امام زمانہ کی میں نے آپ کو بات کہی کہ یہاں خاک شفا ہو پھر عذاب قبر نہیں ہوتا. اس کا سبب یہی ہے تاکہ آپ سمجھ میں آئے کہ خاک شفا کا اثر کیا ہے. امام محمد باقر کا واقعہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کوفہ شاید امام کا چاہنے والا چلا، ایک بڑھیا نے اس کو ایک پارچہ دیا، ایک لباس دیا کہ لباس لو اور لے کے اسے متولیان کعبہ کو دے دینا تاکہ وہ اس سے کعبے کا غلاف بنا دیں. یہ لے کے چلا، کعبہ پہنچا، اس کو پتا تھا کہ لوگ کیسے ہیں تو اس نے نہیں دیا اور اس نے لے جا کے امام کے حوالے کیا. مولا ایک مجھے پارچہ دیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ امام نے کہا کہ دیکھیے اس نے امانت میں خیانت نہیں کی. اس نے کہا سب سے بڑا حق تو امام کا ہے نا، وقت کے امام کا ہے، کعبے کے متولی بھی اصلی وہی ہیں تو ان کو دیا. اس نے کہا کہ اب یہ کام کرو کہ جو تم کو دیا اس کو بازار میں بیچ دو، اور جو بازار میں بیچ دو اس سے جو پیسہ آئے اس پیسے سے دو چیز خریدنا، ایک زعفران اور دوسرا جو ہے زعفران کے ساتھ تم جو ہو وہ خاک شفا لینا. زعفران اور خاک شفا لینا، اور خاک شفا کو تم کیا کرنا، خاک شفا کو تم باران کے یعنی برسات کے پانی میں محلول کرنا. کس میں ملانا؟ برسات کے پانی میں اس کو ملا لینا اور اس کے اندر یہ زعفران ملانا. ایک چیز امام نے اور بتائی میں ذہن سے کر رہی، وہ دونوں اس کو ملا کر ان تینوں چیزوں کو ساتھ میں مخلوط کر لینا اور ایک شیشی میں بھر کے رکھنا. جب کبھی تمہارے پاس کوئی ہمارا شیعہ ہے، سنیے جملہ کیا کہا امام نے، جب کبھی تمہارے پاس کوئی ہمارا شیعہ ہے جس کو کوئی مرض ہو تو اس کو یہ دے دینا، اس کے درد کے لیے دوا بن جائے گی. کیا کہا؟ اس کے لیے دوا بن جائے گی. اذان گرامی امام نے کیا بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے خاک شفا، اگر اس طرح شہد کا اس سے شہد خریدنا اور اس سے تم زعفران خریدنا اور زعفران کے ساتھ ساتھ برسات کے پانی میں تھوڑی سی خاک شفا ملا کر ان تینوں کو پانی میں محلول کر کے رکھ لینا، اور جب کبھی کسی بیماری میں تم اس کو پیو گے تو اس بیماری کے لیے یہ شفا بن جائے گی. اذان کیوں شفا بن جائے گی؟ کیونکہ امام نے کہا ہے کہ اب یہ ہماری طرف سے جا رہی ہے، پیسہ بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں، چیزیں نسخہ بھی ہم بتا رہے ہیں، مقدار بھی ہم بتا رہے ہیں. جب اس طرح سے لوگے تب شفا بنے گی. اذان لوگ لینا جو چاہتے ہیں قرآن، لیکن اتنا لینا چاہتے ہیں جتنا ان کو پسند ہے، بس اس وقت شفا نہیں بنتا. اتنا لے جتنا اتنا دینا چاہتا ہے، اپنا شفا بھی بن جائے گا، دوا بھی بن جائے گا. صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اس کی دوسری دلیل. دو حدیثیں اور اذان گرامی میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا، واقعات بہت ہیں. خاک شفا کے لیے دو اور عظیم حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ انسان جب کبھی خاک شفا کی تسبیح کو اپنے پاس ساتھ رکھتا ہے تو انسان اگر تسبیح و تحلیل کرنا بھول بھی جائے تو یہ خاک شفا اس کی طرف سے تسبیح و تحلیل کرتی رہتی ہے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے تسبیح و تحلیل کا، کہ جب خاک شفا آدمی اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے تسبیح و تحلیل خود کرتی رہتی ہے. ایک اور ہے، کیا آپ کو بتایا سجدہ کیا ہے؟ عظمت امام حسین کہ جب کبھی انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب کبھی انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے سامنے سے 70 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. کتنے کرٹن سے؟ 70 کرٹنز کو ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ حقانیت کو دیکھ سکے، جلوہ پروردگار عالم کو دیکھ سکے، عظمت محمد مصطفیٰ کو دیکھ سکے، ولایت علی بن ابی طالب کو دیکھ سکے. انسان کو ایمان اسی وقت ملتا ہے کہ جب وہ اپنے سر کو خاک شفا پہ خدا کے لیے جھکا دے. صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اس خاک شفا کے بہت سارے فائدے ہیں. بہت سی تاریخوں میں لکھا ہے کہ جہاں انسان خاک شفا کو اپنے نزدیک رکھتا ہے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اس کا آخرت میں فائدہ. میں نے آپ کو بتایا تھا ہاتھ میں رکھیں، اپنے بزنس پہ رکھیں، لیکن دھیان رکھیں کہ خاک شفا کو اگرچہ انسان نجس کرے گا تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے. 2 گناہ سن لیں اس کے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. 2 اس کے گناہ تاریخ میں لکھے ہیں اور امیجیٹ ہے اس کے. سنیے گا 2 امیجیٹ گناہ کیا؟ ایک ہے بنی اسد کے زمانے کا، ایک ہے بنی امیہ کے زمانے کا. بنی اسد کے زمانے میں جب قبر امام حسین بنی تو انسان اس پہ جا کے گندگی ڈال دیتا تھا، پوٹی رکھ دیتا ایسا. کہتے ہیں جیسے ہی رکھی ودن اے 24 آور وہ انسان مجنون ہو گیا، پاگل دیوانہ ہو گیا. یہ ایک ہے. دوسرا کیا ہے کہ بنی امیہ کے اس میں ستا وہ اس پہ یورین ڈال دیتا. کہتے ہیں جیسے ہی ڈالا مبروس ہو گیا، پورا اس کا بدن مبروس ہو گیا، پوری جلد کی بیماری، اسکن کی بیماری ہو گئی اس کو. یہ دونوں معجزہ. اور یہ کہا ہے کہ آج بھی امام کہتے ہیں جس نے خاک شفا کو نجس کیا تو وہ دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے، آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے. یہ دونوں اس کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ خاک شفا کو کبھی بھی نجس نہ ہونے دیں. اسی لیے دیکھیے اس کا ایک ریزن بتاؤں کہ ریزن یہ کہ جب کبھی آدمی خاک شفا آپ کی خراب ہو جائے، دیکھیے تسبیح ہے، آپ سجدہ کا استعمال کرتے ہیں، سجدے کرتے کرتے کبھی کبھی کالی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پیشانی کا جو ہے پسینہ وغیرہ اس میں جذب ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ احترام سے کھرچ کر کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پیروں میں نہ آئے. اس کو دھیان رکھیے گا. اس کو کبھی بھی آپ کو صاف کرنا میں منع نہیں ہے، کہ صاف کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ وہ پیروں میں نہ آئے، کیونکہ اس کو پیروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا احترام ضروری ہے. ہاں ہمارے پاس خاک کربلا ہے، خاک کے تربت امام حسین نہیں ہے. خاک کے تربت امام حسین عموماً لوگوں کے پاس باقی نہیں رہتی، اس کو رکھنا بڑا سخت ہے. ابھی بھی سخت منزل ہے اس لیے ادھر نہیں لے جاتا آپ کو. تربت امام حسین کوئی لے بھی لے گا تو اس کے سب سے بڑے دعوے دار ملک ہیں، دوسرا جنات، تیسرا انسان ہے، اور وہ دونوں آپ سے زیادہ قوی ہیں. آپ بتائیے جب چھینا جھپٹی پہ آئیں گے تو کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فرق ہے. سنیے فرق اس کا کیا ہے. ملک جو ہے وہ طاقتور ضرور ہے لیکن عقل میں انسان کے پیچھے، عقل میں انسان کے پیچھے. اچھا جن طاقتور ضرور ہے لیکن علم انسان سے پیچھے. تو یہ عقل و علم انسان کو اللہ نے ایسے دیا ہے کہ ملک سے بھی بڑھ جائے، جن پہ بھی قابو پا لے. اس لیے آج تک میں نے یہ سنا ہے کہ آدمی جن کو قبضے میں کرتا ہے، کسی جن نے آدمی کو قبضے میں نہیں کیا. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس کو محفوظ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہے. آپ پاس جو آتی ہے یہ خاک کربلا ہے. اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 5 سے 7 مائل کے ریڈیس میں، ایک روایت میں پڑھا ہے 40 مائل تک کے ریڈیس میں خاک کربلا جو ہے وہ محسوب ہوتی ہے. ہاں اب یہ ایک سوال بہت پہلے علماء نے جواب دیا، آپ کو سن لیں کہ ایک سوال یہ بھی بڑا برننگ ہے اور لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، بولے اتنی دیر سے مولانا پڑھے جا اور آپ کو ایک بات سوال ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہے، اس کا بھی جواب دے دو. تو آپ سوال کریں، اس سے پہلے میں جواب دے دیتا ہوں. سنیے سوال یہ کہ بھائی کربلا میں جنگ ہوئی تھی، آپ کہتے ہیں حضرت عباس نے اتنے لوگوں کو مارا، علی اکبر نے اتنے لوگوں کو مارا، جناب ابا جو ہے امام حسین نے اتنے لوگوں کو مارا، تو خون تو ان کا بھی وہیں گرا اور خون تو جو ہے وہ شہداء کے بھی وہیں گرا، پھر ان کا خون مل گیا، ان کا خون مل گیا، تو خاک کربلا پھر محترم کیسے ہوئی؟ دونوں کا خون مل گیا ہے تو دونوں کا خون مل جانے کی وجہ سے وہ محترم کیسے ہوئی؟ ہاں تو اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو زینا گرامی یہ ہے کہ کہیں کسی کا خون گر جائے تو ضروری نہیں کہ وہاں باقی بھی رہے، ہے نا. لیکن اگر باقی بھی رہا تو اس کا بھی جواب ہے زینا گرامی. سنیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں اس میں حامان کا نام بھی ہے، اس میں شداد کا نام بھی ہے، اس میں شیطان کا نام بھی ہے، اس میں نمرود کا نام بھی ہے. کل سے کہہ دو کہ پہلے جو ہے اس میں سے نام نکال دو پھر چومیں گے. لیکن ایسا آدمی کوئی نہیں کہتا ہے کہ جب ان کا نام رہتے ہوئے ہم اسے چوم سکتے ہیں تو کسی اور کا خون بھی ہو تو خون وہی غالب ہوگا جس کو سار اللہ کہتے ہیں. خون حسین جو ہے خون حسین نہیں، خون اللہ کہلاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں خون حسین گر گیا وہ سار اللہ ہے. آپ کی زحمت ختم کر دیں. خاک شفا کی بہت فضیلت ہے. اس لیے بتایا کہ جب خاک میں فضیلت ہے تو جس کے خون سے وہ خاک شفا بنی ہے اس کی فضیلت کیا ہوگی. جس خاک کی مشتاق حور ہو جنت کی تو حسین کی مشتاق جنت کتنی ہوگی. جس خاک سے انسان کو اتنی شفا ملتی ہے تو حسین کی محبت سے انسان کو کتنی شفا ملے گی. یہ موضوع تھا آج کے شب. آپ
امام کا 40 منانے کے لیے آئے نا زنگ ان کی چہلم کے لیے آئے. اب انشاءاللہ آپ پڑھ لیں. آج کی خاص زیارت ہے زیارت 40، جس کا پڑھنا بہت مستحب ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں 40 کے دن جو شیعوں کی علامت ہے وہ زیارت ہے. انشاءاللہ میں بھی وہ زیارت پڑھوں گا تاکہ وہ زیارت میں ساتھ دہرائیے گا. وہ آج کی علامت ہے، امام کو خاص سلام بھیجا جاتا ہے. اور آج کے دن کا منظر ہی دوسرا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ جاتے ہیں وہ کعبہ میں کم لوگ جاتے ہیں، کربلا زیادہ جاتے ہیں. اس کا ریزن ہے کہ ہمارا آپ کا نہیں، یہ معصومین کا کہنا ہے کہ کعبے سے کربلا کی عظمت بڑی ہے. اسی لیے کیوں بڑی ہے؟ اس کی دلیل میں یہی ہے کہ جب لوگ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں عرفے کے دن تو خدا ان کی طرف بعد میں نگاہ کرتا ہے. عرفے میں جو قبر امام حسین پہ آ جائے خدا اس کو پہلے محبت سے دیکھتا ہے کہ تم اس کے پاس آئے ہو کہ جس نے میرے دین کو بچایا ہے، میرے دین کو، میری توحید و نبوت کو بچایا ہے. میں پہلے اس کو دیکھوں گا جو حسین کا مہمان ہے، پھر اپنے مہمان کو دیکھوں گا. تو اپنے آپ سمجھ میں آ گئی کہ کعبہ کا جانا اپنی جگہ محترم ہے لیکن کربلا کا اپنا جگہ محترم ہے. اور یہی کہ حسین کا لطف کرم بتا رہا ہے کہ حسین نے کیا کیا دیا ہے. عظمت حسین کا اندازہ کوئی کیا لگائے، لگا نہیں سکتا. اس کا سبب یہ کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہ عظیم ہو جاتی ہے، وہ عظیم ہو جاتی ہے. آپ 2 منٹ دیں، میں آپ کو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوا تھا، بچے ڈسکشن کر رہے تھے، میرے ذہن میں بات آئی، میں آپ کو بتا دوں. یہ بھی پھر اتنے لوگ ملیں گے نہیں اور یہ بات میری پھر کانوں پہنچے گی تو گڑبڑ ہوگی، تو آپ ڈائریکٹ سن لیں مجھ سے. 2 منٹ دیں، صرف 2 منٹ میں سمیٹ کر کے بتاتا ہوں. آپ جو 8 محرم کو قیدی بنتے ہیں، اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ ملا ہے، وہ سنیے. مستند واقعہ بھی کہاں کا ہے؟ اصول کافی کا ہے. منسوب ہونا حسین سے، یہی بات ہے نا، میں اسی سے ربط مصاحب دے رہا ہوں. سنیے، حسین سے منسوب ہونا. جو لوگ قیدی بنتے ہیں یا آتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے سلسلے میں یہ دین ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے اس کے سلسلے میں کچھ بچے سوال کر رہے تھے، تو اس کا جواب سنیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اس کی اصلاح اس کو کیسے کیا جائے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے جواز کیا ہے وہ جواز سن لیجئے تاکہ عزاداری کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں مفہوم کلیئر رہے. جناب موسیٰ کا واقعہ ہے. موسیٰ اور فرعون، اور فرعون اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پر موسیٰ سے مباحثہ ہو رہا تھا. اور موسیٰ نے جب مباحثہ کیا تو ایک آدمی، جب موسیٰ جیت گئے تو موسیٰ کے دربار میں ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے موسیٰ کی شبیہ بنتا تھا، موسیٰ کی طرح ایکٹنگ کرتا تھا تاکہ لوگ ہنسیں. تو دربار میں لوگوں کو اسی موسیٰ کا جو ہے وہ شبیہ بن کے ان کا جو ہے وہ روپ دھارن کر کے، ہمارے جو ہندی میں کہتے ہیں، لوگوں کو ہنساتا تھا. تو لوگوں کو جب ہنساتا تھا تو لوگ ٹھلٹھلا ہنستے تھے خوب. اب یہاں تک یہ منزل وہ آئی کہ لوگ دریائے فرات پہ پہنچ گئے. آدھا گھنٹے کا واقعہ تھا، میں نے 2 منٹ میں کر دیا. سنیے ذرا، ورنہ میں بھی دریائے نیل تک لے جاتا آپ کو. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں، یہ جتنے لوگ بنتے ہیں سقا سنیں ذرا گرامی کہ اس کی عظمت کیا ہے. ہاں، اس ذہن سے کہ جب لے جاتا تھا تو دریا نیل پہ پہنچے، موسیٰ نے عصا مارا. عصا مارنے کے بعد موسیٰ دریا میں داخل ہو گئے اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل داخل ہو گئے. دریا اپنے کناروں پہ رکا رہا. فرعون آیا، فرعونی آئے. جب تک آخری فرد فرعونی اندر نہیں آ گیا تب تک دریا رکا رہا. جیسے ہی سب آ گئے دریا نے اپنے اندر سب کو غرق کر دیا. کہتے کوئی نہیں بچا سوائے اس آدمی کے جو موسیٰ کا مذاق بنا، موسیٰ کی شبیہ بن کے ان کا مذاق بناتا تھا. صرف یہ ایک آدمی بچا. بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو قبطی تھے، جو فرعونی تھے، ان کا صرف ایک آدمی بچا. وہ بھی کون؟ کہ جو شبیہ موسیٰ بنتا تھا. تو جب شبیہ موسیٰ بنتا تھا تو موسیٰ گزرا، چپ گئی یہ بات. ہاں، اس کا پالنے والے، یہ معاملہ ذرا کچھ گڑبڑ ہوا ہے. ہاتھوں کو جوڑا موسیٰ نے کہا پالنے والے تے نے اپنے دشمن کو تو غرق کر دیا اور میرے دشمن کو بچا لیا. کیا کہا؟ کہ پالنے والے تے نے اپنے دشمن کو تو غرق کر دیا فرعون کو، اور میرے دشمن کو جو میری شبیہ بچ کے لوگوں کو ہنساتا تھا اس کو تو نے بچا لیا. جواب پروردگار عالم آیا کہ موسیٰ اگر وہ تمہاری شبیہ نہ بنتا تو میں نہ بچاتا، کیونکہ وہ تمہاری شبیہ بنا تھا
میں نے تمہارے احترام میں اسے بچا لیا. آپ بتائیے عزیزان گرامی کہ شبی موسیٰ کی محبت میں نہیں بنا تھا لیکن پھر بھی خدا نے اسے محترم جان کے بچا دیا. کوئی امام حسین کی یا امام زین العابدین کی محبت میں شبی بن جائے گا تو خدا بیماری سے بھی بچا لے گا, مصیبت سے بھی بچا لے گا. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات آپ کی یہ واقعات کس کا اصول ہے؟ کافی کا واقعہ. آپ جا کے دیکھ لیں, میرے پاس کتاب ہے کہ بچانا بتا رہا ہے. مثلا یہ ہم داستانیں خالی ایسے نہیں رکھی ہے, اس کے پیچھے میسج ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے جب آپ بنتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, مجلس یہاں بیٹھی ہوتی ہے, اور امام زین العابدین کی شبیہ بن کے, سنیے گا یہ میسج ہے, اتنی میری محنت کا نتیجہ ہے. امام حسین کی مجلس میں امام زین العابدین مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, مجلس سے دور نہیں. اگر آپ شبیہ بنے تو ادھوری شبیہ بنے, وہاں پوری نہیں ہے. کیوں ہے؟ آپ نے زنجیر پہنی ہے امام زین العابدین کی یاد میں. آپ یہاں آئیں تاکہ لوگ دیکھ کر اپنے امام کو یاد کریں کہ میرا امام کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. آپ اس کا بوجھ اٹھائیں تو محسوس ہو کہ میرے امام کو کس سختیوں سے گزرنا پڑا. وہ محبت آپ کو بیماریوں سے, مصیبتوں سے نجات دیتی ہے. تو میرا آپ سے دست بستہ گزارش یہ ہے کہ جب مجلس ہو تو یہاں میں اس کا پروسیجر ہے میرے ذہن میں کہ آپ لائٹیں آپ کے ماشاءاللہ ڈفرینٹ ہے, تو پیچھے کی لائٹیں آپ جو ہے ڈم کر دیں اور سارے لوگ یہاں کے بیٹھیں, اور جہاں سے جلوس کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ آپ شبیہ بھی بنیں اور مجلس خالی بھی نظر نہ آئے. کہ امام کی شبیہ اسی وقت مکمل ہے جب آدمی کہ امام زین العابدین کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب مجلس ہوئی تو امام مجلس میں بیٹھے تھے, مجلس کے باہر نہیں تھے. تو یہ اس لیے ہمارے لیے تھوڑا سا اس کو ہمیں اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا تاکہ شبیہ بھی بن جائے اور مکمل شبیہ ہو, تاکہ ہمیں مکمل شفا مل سکے. یہ زنا کرام یہ ہے پیغام اس کا, تاکہ اگر کوئی شبیہ بنتا ہے امام کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس محسوس کرنا آپ کو, تاکہ اس سے آپ کو شفا ملے, خدا آپ کو مصیبت بلاؤں بیماریوں سے بچا لے. آپ نے منت مانی تو اسے پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مجلس کا ڈیکورم یا یہاں آپ کا جو نظام ہے وہ برہم نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ برابر کوپریٹ کرتے رہیں تاکہ نظام اچھی طرح سے چلتا رہے. بس جناب آپ بتائیے, یہ آج کی شب 40 کی شب ہے نا, اس 40 کی شب میں کیا ہے؟ ہمیں اسیران کربلا واپس چھٹ کے آ رہے ہیں. یہیں سے 40 کی ابتدا ہے. امام زین العابدین کو یزید نے بلایا تھا جب اس کو بہت پریشر پڑا چاروں طرف سے, تو اس نے کیا کہا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں. دیکھیں یہیں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حسین جیتے یا ہارے. اگر حسین ایاز اللہ ہارے ہوتے تو امام وہیں سے اس بات کو سن کے کہتے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. امام نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا, پھر آ کے بتاؤں گا تمہیں کہ کیا کرنا ہے. پھوپھی کے پاس کہا پھوپھی اماں ہمیں رہائی ملی ہے, آپ بتائیے کیا کریں. کہا یزید سے کہہ دو جب تک ہماری 3 شرطیں نہیں مانے گا ہم نہیں جائیں گے. یہ ہے زین گرامی اختیار زینب. کہا 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ کہ ایک جگہ خالی کرایا جائے جہاں میں اپنے بھیا کا جو ہے ماتم کر سکوں. یہ ماتم میں آپ آئیں زین گرامی. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ وہ تبرکات جو ہم سے چھینے گئے تھے ہمیں لوٹائے جائیں. یہ دوسری شرط ہے. کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا میں مدینہ تو جاؤں گی لیکن پہلے کربلا جاؤں گی پھر مدینہ جاؤں گی. میں اپنے بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کر آئی تھی, میں جب تک اس کے قبر کی زیارت نہ کر لوں مدینہ نہ جاؤں گی. میں سننا تھا ہاں کیا نہ کرتا, شرطوں کو مانا گیا, ایک گھر خالی کرایا گیا. بس جناب زینب تمام جو ہے خانوادے کے ساتھ وہاں آئی. ہاں پہلے لٹا ہوا سامان جب آنے لگا اور اسی میں ایک جلی ہوئی مسند آئی کہ جو شب عاشور ارے امام زین العابدین سے چھینی گئی تھی, ارے اسی کو بچھایا. امام زین العابدین کو زینب نے بٹھایا. ارے کہا بھتیجے زینب تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ نہ دے سکی, ارے تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ, تمہارا بھائی علی اکبر کا پرسہ, علی اصغر کا پرسہ. تاریخ بتاتی ہے زینب جب پرسہ دینے لگی ادھر سرائے شہداء آنے لگے. ارے جب سرائے شہداء آنے لگے تو ہر ایک بی بی اپنے ارے قریبی کا سر لینے لگی, اس عالم میں کہ جب قاسم کا سر آیا ام فروا نے آگے بڑھ کے لیا.
اور اسی عالم میں علی اکبر کا سرایہ ام لیلہ نے لیا، اصغر کا سرایہ رباب نے لے لیا، عباس کا سرایہ ام کلثوم نے لیا، اور حسین کا سرایہ زینب آگے بڑھی، آغوش میں بھائی کا سر لے کے بیٹھ گئی اسی عالم میں۔ ارے تو ننھے ننھے سر آئے، اب کوئی لینے والا نہ اٹھا، ارے بہت شام کی بیویاں آپس میں باتیں کرنے لگی، لگتا ہے ان بچوں کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے، لاؤ ان سروں کو ہم لے لیں۔ زینب کے کانوں میں صدا گئی کہ شام کی بیوی ہو یہ نہ کہو، ارے میں یوں نہ محمد کی ماں ہوں، لیکن میں ابھی حسین کے غم میں مشغول ہوں، میں اپنے بچوں کا ماتم کیسے کروں؟ تاریخ نے لکھا کہ جب سر آ گئے تو چادریں آنے لگی، ایک کے بعد ایک جب چادریں آئیں، زینب خود اٹھی، کالوں میں کلثوم تمہاری چادر آ گئی، لو رباب تمہاری چادر آ گئی۔ بس سب چادریں جب آنے لگی، سب بیویوں کو جب چادریں دے دی، ارے زینب نے کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی چادر زمین پہ پڑی ہے، اس کو کوئی لینے والا نہیں۔ ارے زینب نے چادر کو اٹھایا، مکان سے نکلی، زندہ کا رخ کیا، آج جیسے زندہ میں پہنچی ایک ننھی سی قبر نظر آئی، ارے جا کے قبر پہ زینب نے کہا اے سکینہ لو تمہاری چادر آ گئی، بیٹی اب تمہیں بالوں سے پردہ نہ کرنا پڑے گا، ہاتھوں سے منہ کو نہ چھپانا پڑے گا۔ ہاں زینب کیا کرتی؟ چادر کو قبر پہ اڑا دیا، ایک جملہ کہو سکینہ تمہیں مدینہ جانے کی بہت تمنا تھی، ہم مدینہ جا رہے ہیں، لو ہمارے ساتھ چلو، ہاں شاید آواز آئی ہو اے بوبی اماں، ارے جب مدینہ جانا سغرا کو میرا سلام کہنا اچھا ہوا تم نہ آئی، ارے تمہارے بندے نہ چنے، تماچے نہ لگے، زندہ میں نہ رہنا پڑا۔ ہاں زینب چلیے جائیں، آج کے خاص مصائب ہیں دو لمحے۔ بس زینب جب آئی کربلا کے نزدیک، جب زینب گئی تھی اپنے بھائی کا بے کفن لاشا چھوڑ کر گئی تھی، اب جب زینب نے دور سے دیکھا کہ سامنے قبر حسین ہے، زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، اب زینب چل کے نہیں، ارے کونیوں کے بل قبر کی طرف بڑھی، اپنے آپ کو جا کے قبر پہ گرا دیا، رخسار قبر پہ رکھا، کہ بھیا زندان شام سے بہن آئی ہے، ارے مشکل ہے، زینب تو آ گئی، پر آپ کی امانت سکینہ کو نہ لا سکی، سکینہ زندان شام میں رہ گئی، زینب بیردہ کو وہ شام سے ہو کے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم السیل جائے ہے زینب حضی آئی، اٹھو میرے ماں جائے، زینب حضی آئی، اٹھو میرے ماں جائے، زینب حضی کیوں یہ کانپتا مقتل، کیوں یہ لاس تر رہا، کیوں یہ کانپتا مقتل،
کیوں یہ کانپتا مقتل، کیوں یہ لاش تر رائے، کیوں یہ کانپتا ارے کربلا کے مقتل میں پھر یہ کون ہے آئے، اے کربلا کے مقتل میں پھر یہ کون ہے آئے، ارے کیوں یہ کانپتا مقتل، کیوں یہ لاش تھرائے، کیوں یہ کانپتا مقتل، کیوں یہ لاش تھرائے، بیبیاں کھڑی ہے کیوں بال سر کے بکھرائے، بیبیاں کھڑی ہے کیوں بال سر کے بکھرائے، ارے ایک بی بی کہتی ہے ہاتھ اپنے پھیلائے، زینب عزیز اے زینب حزیہ ارے بیریدہ جو بلوے میں ظالموں کے پھر آئی، بیریدہ جو بلوے میں ظالموں کے پھر آئی، ارے کس نے باجو بندوائے جو اسیر ہو آئی، کس نے باجو بندوائے جو اسیر ہو آئی، ارے فاطمہ کی ہوں جائی اور بہن تیری بائی، فاطمہ کی ہوں جائی اور بہن تیری بائی، ارے میں نے پشت پر اپنے تازیانے کا اے ہے زینب حزیہ زینب حزیہ بھائی میں سکینہ کو خاک میں چھپائی، بھائی میں سکینہ کو خاک میں چھپائی، ارے قید خانے کی مٹی تیری بیٹی کو بائی، قید خانے کی مٹی تیری بیٹی کو بائی، ارے بے کفن سکینہ تھی تیری داتی ماں جائی، بے کفن سکینہ تھی تیری داتی ماں جائی، ارے خوب رہی کرتے سے ہائے اس کو دفنائے، زینب حزیہ اٹھو میرے پاس آئے، زینب حزیہ اٹھو میرے پاس آئے، ارے خاردار راہ تھی اور عابد بیمار، خاردار راہ اب لیتے پاؤں میں چل رہا تھا وہ لاچار، اب لیتے پاؤں میں چل رہا تھا وہ لاچار، ارے گو کے تب سے گرتا تھا ریگے گرم پر ہر بار، گو کے تب سے گرتا تھا ریگے گرم پر ہر بار، کیا کہوں فلک نے کیا ظلم مجھ پہ دکھلائے، اے زینب حزیہ اٹھو میرے پاس آئے، رے زینب حزیہ اٹھو میرے پاس آئے، ارے تیرے دین کا ڈنکا ہر طرف بجائی، تیرے دین کا ڈنکا ہر طرف بجائی، ارے نار ظلم کو اپنے صبر سے مٹائی، نار ظلم کو اپنے صبر سے مٹائی، ارے کفر کے اندھیرے میں شمع سی جلائی،
صبر وہ کیا بائی ظلم مجھ سے سرمائے زینب حزین ارے تیرا نام حقیر مانی گھر قبول ہو جائے تیرا نام حقیر مانی گھر قبول ہو جائے اور شہزادی کو تجھ پہ رحم آ جائے اور شہزادی کو تجھ پہ رحم آ جائے پھر ضرور کہہ دے گی بھائی سے کہ ماں جائے پھر ضرور کہہ دے گی بھائی سے کہ ماں جائے ارے اس غلام کا مدفن کربلا میں ہو جائے زینب حزین سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جوائی وہ بیبیاں ہر بیوی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا سادات کربلا عابد نے جب سی زمین کو دیکھا تو یہ کہا ہے اماں ہے کچھ پتا اے بابا میرا یہی ہے یہ زابر کی ہے صدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہے کچھ بیبیاں وہاں کرتی ہوئی فغا کرتی ہوئی فغا بکھری ہوئی دماغ تلے سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا ایک بیوی دست کونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچاس میں تر کہتی بچاس میں تر عباس دینے آئی ہوں پوری سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا گٹ گٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربات وہی بنی بھیا وہ قید شام سے اب وہ رہا سادات
مر گئی تربات وہیں بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا چہلم کو اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نو اگر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میں رہا سادات کربلا بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں ماں ڈھونڈے آپ کہاں ماں ڈھونڈے آپ کہاں بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر اے کربلا سادات کربلا قربان تیرے میرے مازائے بے وطن مجبور تھی بہن مجبور تھی بہن زندہ میں مجھ سے تیری امانات ہوئی جدا سادات کربلا روتے ہیں خاصوں تیرا سن کے کلام اے شاہ کے غلام اے شاہ کے غلام نوحہ تیرا نیس ہے مقبول بارگاہ سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں آئے غریب الوطن آئے اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع اے حسین الوداع ہائے غریب الوطن اے اسیر مہان ہائے غریب الوطن اے اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع نیزے پہ سر کاٹ کے ہائے چڑھایا گیا گھوڑوں سے پامال تن تیرا کرایا گیا لوٹ کے سب مال زر خیمہ جلایا گیا ہائے غریب الوطن اے اسیر مہان ہائے غریب الوطن اے اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع اے حسین الوداع
بیویوں پہ جس قدر کرتے تھے آہو جفا اتنا ہی سیدانیاں کرتی تھی آہو بکا دست بلا میں یہی گونج رہی تھی صدا ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع باندھی جفاکار نے سانوں میں کس کر رسن کس طرح ہم سیر دے بھائی کو اپنے کفن سین لی سر سے ردا ہو گئی بے بس بہن ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 اے حسین والی سکینہ کے جب سمر نے چھینے گوہر خون بہا اس قدر ہو گیا سب کرتتر کہتی تھی آؤ چچا وقت مدد ہے پدر ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 حسین الوداع ہتھ کڑی اور بیڑیاں تو کے گرا بار ہے کتنے اسیر مہنہ بھی دے بیمار ہے لشکر زور و ستم جانے کو تیار ہے ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 حسین الوداع کر گئی زندان میں جب کہ سکینہ قضا رنج و علم ہو گیا آل نبی کا صلہ ہائے غریب لاش سے لپٹی ہوئی کرتی تھی بانو بکا ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین تم کو رہائی کا لال کس طرح ارمان تھا اٹھو سکینہ چلو حکم رہائی ملا جاتے ہیں زندان سے پہلے سوئے کربلا ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع مقتل شبیر پر جب کہ نظر جا پڑی بنت علی پشت سے ناک کے رن میں گری کرتی ہوئی بہن یہ گھٹنیوں کے بل چلی ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع ساتھ امانت کو میں لا نہ سکی پرمہن بھائی بہت شرمسار ہے یہ تمہاری بہن بالی سکینہ کو بھی دے نہ سکی میں کفن ہائے غریب الوطن اسیر مہان ہائے غریب الوطن اسیر مہان الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع اے حسین الوداع یا حسین یا حسین یا حسین وہ جائر حسین وہ جابر وہ کربلا وہ شام سے پلٹ کے جب آیا تھا قافلہ ناکوں کے جو چلنے سے ابھرنے لگی صدا ارے جابر نے بڑھ کے قافلے والوں سے یہ کہا رک جاؤ کہ یہ سلطنتیں ابن علی ہے ارے ناکوں پہ یہاں آنا بڑی ہی بے ادبی ہے جب اس صدا کو زینب دلگیر نے سنا
روئی جگر کو تھام کے اور رو کے دیے صدا پروردگار شکر ہے تیرا بہت بڑا رجاگیر ہے یہ غازی کی آتی ہے یہ صدا پھر اس کے بعد ناکے سے خود کو گرا دیا ارے عباس کی بہان تڑاپ کے دیے صدا ارے زینب ہوں بھائی زینب ہوں بھائی بھائی میں زینب ہوں یہ کربلا ہے جاگیر تیری ہم آئے تیری جاگیر میں رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ یہی لکھا تھا تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں زندہ سے چھٹ کر میں آ گئی ہوں رنجو علم کی چادر لیے رنجو علم کی چادر لیے بازار کوفہ میں ہے جو گزرے آنکھوں میں سارے منظر لیے آنکھوں میں سارے منظر لیے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھیا تمہاری غیرت کے خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی بالوں سے پردہ کرتی رہی چادر نہیں تھی سر پر جو میرے ایک ایک قدم پر مرتی رہی ایک ایک قدم پر مرتی رہی پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بازار کوفہ سے وہ گزرنا اہل حرم کے سالار کا بھیا سجایا تھا اشکیا نے ایک ایک کونا بازار کا ایک ایک کونا بازار کا پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب بھیا سکینہ کو ایک شکین مانگا کنیزی میں جس گھڑی میں بنت زہرا میں بنت حیدر بھیا لرز کر میں رہ گئی پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں
प्यासे हुसैन, आए हुसैन 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 प्यासे हुसैन। दमिश्क से ये असीरान करबला पहुंचे, दमिश्क से ये असीरान करबला पहुंचे, रसन में जकड़े गरीबान करबला पहुंचे। सितम उठा के यतीमान करबला पहुंचे, सिनासी पर ये शहीदान करबला पहुंचे। जहां ये ज़ैनब दिलगीर बेसहारा है, जहां ये ज़ैनब दिलगीर बेसहारा है, नबी के लाल को उम्मत ने मिल के मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन। कहाँ मदीने से निकले थे और कहाँ आए, मेरे गरीब मेरे प्यासे मेरे माँ जाए। वो अहले बैत नबी और मौत के साए, वो अहले बैत नबी और मौत के साए, वो गम रसीदा बहन भाई को कहाँ पाए। सवारे 200 मोहम्मद खुदा का प्यारा है, सवारे 200 मोहम्मद खुदा का प्यारा है, नबी के लाल को उम्मत ने मिलके मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन। कहा यजीद से ज़ैनब ने ऐसी तम आरा, गजब किया तेरे लश्कर ने रोजे आसूरा। मेरे हुसैन को जंगल में घेर कर मारा, अली का कर दिया बर्बाद घर का घर सारा। सकीने सिफ्ते पैगंबर का सर उतारा है, सकीने सिफ्ते पैगंबर का सर उतारा है, नबी के लाल को उम्मत ने मिलके मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन। ये खोए खोए से सपने हवास का आलम, ये नन्ही नन्ही शहीदान यास का आलम। पिसर के बच्चों की तो के हिसास का आलम, ये करबला की तपिश और प्यास का आलम। नजर के सामने दरिया का वो किनारा है, नजर के सामने दरिया का वो किनारा है, नबी के लाल को उम्मत ने मिलके मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन। सुहाग उजड़ा किसी का, किसी की कोख जली, किसी का जल गया दामन रिदा किसी की छिनी। किसी की मांग में करबो बला की खाक पड़ी, नबी की आल है जिंदा में या अली मददी। न कोई पूछने वाला न मुझ सहारा है,
نہ کوئی پوچھنے والا نہ کچھ سہارا ہے، نبی کے لال کو امت نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، فرماتے تھے حبیب خدا ساہ مشرقین حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، اترا جو آسمان سے محضر بصور حسین، اترا جو آسمان سے محضر بصور حسین، بیت الصرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، بیت الصرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا، انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی وانا من الحسین، دیکھے گا ایک دل میں اکہتر کی لاش کو، دیکھے گا ایک دل میں اکہتر کی لاش کو، کڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو، کڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو، دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، میری طرح رہے گا یہ ایمان کی زیب و زین، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی وانا من الحسین، سر سب سے آگے نیزے پہ ہوگا حسین کا، سر سب سے آگے نیزے پہ ہوگا حسین کا، اور بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا، بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، زینب دیار سام میں بن جائے گی حسین، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی وانا من الحسین، یہ سن کے
بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے، سن کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے، فرت علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے، بابا خبر یہ آپ نے کیسے سنائی ہے، بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے، بات نہیں ہے میرا دل درد مند چین، نو منی وانا من الحسین، حسین پھر سیدہ نے پوچھا کہ یہ تادم یقین، سیدہ نے دیکھا کہیے ابوالحسن بھی تو ہوں گے وہیں کہیں، میں اور آپ ہوں گے کہاں بھی کوئی نہیں، اور آپ ہوں گے کہاں کوئی نہیں، نہ میں نہ تم نہ ہوں گے علی فاتح حسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین 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 حسین